ہے نور ساحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ خارجی ہوتا کون ہے؟ خارجی وہ ہوتا ہے جو اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں، صرف میں مسلمان ہوں اور کوئی مسلمان ہر جمعے 1500-1600 آدمی کو مشرک کرنا ہے، ہر جمعے 15-20 لوگوں کو کفر کا فتویٰ دے کے فارغ، یہ بھی شرک وہ بھی شرک، یہ بھی کفر وہ بھی کفر، فتوے پہ فتویٰ ہر جگہ۔ میرے عزیزو یاد رکھو، میرے رسول کریم جس طرح کافر کو کعبہ کھٹکتا ہے نا، اس طرح گنبد خضرا بھی بڑا کھٹکتا ہے، کافر کی آنکھ میں کھٹکتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، یہ پہلے بھی سازش ہوئی، آج سے 400 سال پہلے سلطان نور الدین کا جب زمانہ تھا، ان کا پائے تخت شام میں تھا، مدینے کے گورنر کوئی اور تھے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب ہوئی، حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ محبوب ملے اور حضور نے مجھے 2 لوگ دکھائے، داڑھی والے، عبادت کا نور ہے چہرے پہ، بظاہر نشان ڈال لیا ہے، متھا گھسا گھسا کے، کہا مجھے نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ جو نبی وہاں آ کے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ حضور با اختیار ہے، لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک امت سے بولے تو صحیح، ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور امت سے کام، یہ امت کی ڈیوٹی ہے، وہ نکلے حفاظت کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار، اللہ تو 5-5 ہزار فرشتے بدر میں نازل کر رہا ہے اپنے نبی کی مدد کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلطان خوش ہو گئے، کہتے اٹھا، بڑے تحفے، بڑے تحائف، بڑا کچھ اکٹھا کیا، بڑا لمبا لشکر تیار کیا، 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا۔ گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں تحفے لایا ہوں، سب کو بلاؤ۔ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے، اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی، ہر چیز۔ بلایا، سارے مدینے کے لوگ آئے تحفے لینے، سب کو تحفے دیے۔ سلطان نے پوچھا کو رہ تو نہیں گیا؟ نے کہا جی 2 حاجی نمازی رہ گئے۔ کون؟ 2 بہت بڑے مجاہد رہ گئے، بہت بڑے مجاہد، جہاد ہی جہاد، بہت بڑے سپاہ سالار مجاہد 2 رہ گئے، حاجی نمازی پرہیزگار صوفی رہ گئے 2۔ کون سے؟ انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں، داڑھی بھی زیادہ ہے، سارا دن نماز پڑھتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس زور کے بعد حجرے سے نکلتے ہیں، صرف زور کے بعد، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے۔ ریاض آپ کو بس میں نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں، کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بابا صاحب تو کہہ گئے نا، ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، ہے نا جی؟ سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں، ٹریننگیں بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہیں، لشکر بھی ان کے پاس ہے سب سے زیادہ، لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لوگ بھی پیتی جاندے ہو تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں یعنی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اتنا خطرناک منصوبہ، اتنا خطرناک۔ سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں حجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا ملاؤ تو صحیح، جو بندے گئے وہ بھی بڑے بادب گئے، کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں، اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت بڑا ہے، ان کا طریقہ ہی بہت بڑا ہے، کیا بات ہے؟ بلا کے لائے۔ سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے یہ تو وہ 2 ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھائے ہیں۔ نبی پاک نے، یہ 400 سال پہلے مولانا علی قاری لکھ رہے ہیں، یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھائے، یہ تو وہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، اللہ جانتا ہے، بڑی جلدی مر جانا ہے۔ ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملات، میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھر جاتا ہے، ان سے تکلیف پہنچتی ہے، ان سے اذیت ہوتی ہے، ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے۔ امت کو ایک ہونا چاہیے،
امت کو، لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گنبد کے سائے میں ایک ہوگی، جب رسول اللہ کے گنبد کی ہریالی میں امت ایک ہوگی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام، یہ تو دو مجھے حضور نے دکھائے ہیں۔ سلطان کہنے لگا باندھو ذرا کس کے انہیں، ان کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، بس صدقہ خیرات کا سامان ہے، قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں، تفسیریں۔ جب اٹھائی نا چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے۔ جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ کس ارادے سے آئے؟ سلطان نے جا کے تلوار تھامی، کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے، اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے، کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی، اللہ اکبر کا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بے ایمانو، اندر چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ کے حرمت پر مسلمان اپنی تجیاں بکھیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں، ہر حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی دو بندے ایک دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے کدھر آئے ہو؟ پکڑے گئے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا جسم نکالنے آئے تھے، معاذ اللہ تعالی۔ لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے جھونکائے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ ہم ہر خارجی، ہر ناسبی، ہر رافضی کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں پیغام وہی ٹھیک ہے جو امام حسین کا پیغام ہے، اور پیغام وہی ٹھیک ہے جو حضرت عثمان غنی کا پیغام ہے، جو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی کا پیغام ہے۔ وہی پیغام امت کے حق میں بہتر ہے۔ نبی پاک کا مدینہ امن کی دھرتی ہے، کتنا مرضی کسی کا اختلاف اپنی جگہ، پر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ اپنے نبی کے شہر کو ہمیشہ امن اور سکون کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرما، اور خدا بندہ تو میرے اللہ کارساز ہے، قدرت والا ہے، اللہ ہر اس نظر کو تباہ کر دے جو حضور کے مدینے کی طرف میلی نظر اٹھاتا ہے، ان ہاتھوں کو توڑ دے جو رسول پاک کے شہر نور کی جانب دیکھتے، اے اللہ تباہ کر دے ان لوگوں کو جو حرمین شریفین کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی کرنی ہے، دیکھو میرے حبیب نے فرمایا مسلمان ایک جان ہوتے ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہو تو باقی سارا بھی۔ ہمیں کشمیر کی بڑی تکلیف ہے، کشمیر میں جو مائیں لاشوں سے لپٹ کے رو رہی ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں، اور جو بہنیں گھروں کے اندر بین کر رہی ہیں وہ مسلمانوں کی بہنیں۔ امن، سکون اور پیار کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، لیکن کشمیر میں جتنے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ کلمہ گو ہیں،
اور سارے کے سارے اسلام کے نام پر کاٹے جا رہے ہیں. اور کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ووٹ دے کے حکمرانوں کو فارغ کر دیتے ہو. ان سے کبھی کہا کرو کہ خدا را کوئی بیان ہی ڈب کا دے دیا کرو, کوئی کم از کم مشق شوئی کا ہی کوئی فریضہ سر انجام. اور ہم لوگ بھی مست ہیں. یہاں تو ہمارے ہاں شادیوں کے تذکرے عروج پہ ہوتے ہیں, طلاقوں پہ تذکرے موٹی خبروں میں لگتے ہیں, لیکن 40 کشمیری ایک دن میں کاٹا جا رہا ہے. یہ حساب ہونا ہے. ہم پڑوسی ہیں, وہ ہمارا نام لیتے ہیں, ہم سے پوچھا جائے گا صبح قیامت. اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو جمعے میں دعا تو ہو سکتی ہے نا کہ یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما, اے اللہ تو ان کے حال پہ رحم فرما, اے اللہ تو ان کی مدد فرما, اور کفر کے مقابلے میں انہیں غلبہ عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو پھر سے عروج اور باکپن عطا فرما. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمد. ہے نور ساحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق ظلمت